السلام علیکم. پہلے جو ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے اس میں ہم نے پیراسمپیتھومیمیٹک ڈرگس پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے, ان کی کلاسیفیکیشن بھی پڑھ لی تھی, ان کے کلینکل یوزز بھی پڑھ لیے تھے. اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں سمپیتھومیمیٹک ڈرگس. ٹھیک ہے, سمپیتھومیمیٹک کا مطلب کیا ہے؟ جو کہ سمپیتھیٹک سسٹم کو ممک کر رہے ہیں. جو سمپیتھیٹک سسٹم کو ممک کر رہی ہوں گی ان ڈرگس کو ہم کہیں گے سمپیتھومیمیٹک ڈرگس. ٹھیک ہے, ان کو اور کیا کہتے ہیں؟ اور ہم یہ عام طور پہ جو یوز کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈرینرجک ڈرگس ہوتے ہیں. ایڈرینرجک ڈرگس, کیونکہ عام طور پہ جو سمپیتھیٹک سسٹم کو جو ہمارے پاس ممک کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈرگس جو ہوتی ہیں وہ ایڈرینوسیپٹرز پیک کرتی ہیں اور ایڈرینرجک ڈرگس ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اپنا, ہمارے پاس جو یوز ہوتا ہے نا ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین یوز ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو جو ہے سمپیتھومیمیٹک ڈرگس کو ایڈرینرجک ڈرگس بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ دو طرح کی ہوتی ہیں سمپیتھومیمیٹک ڈرگس بھی. ٹھیک ہے, اس کا ڈیپینڈنس ہے, ایک ہے ڈائریکٹ ایکٹنگ ڈرگس اور ایک ہے انڈائریکٹ ایکٹنگ ڈرگس. ڈائریکٹ ایکٹنگ ڈرگس کون سی ہوتی ہیں؟ ڈائریکٹ ایکٹنگ ڈرگس وہ ہوتی ہیں جو الفا یا بیٹا ریسپٹر کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں اور ایگونسٹ آف ایپینیفرین اینڈ نور ایپینیفرین جو ہے ہمارے پاس وہ ایکٹ کرتی ہیں اور ہمارے پاس یہ سمپیتھومیمیٹک ایفیکٹس لاتی ہیں ہمارے اوپر باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے الفا ریسپٹرز کہاں پہ ہوتے ہیں اور بیٹا ریسپٹرز کہاں پہ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. الفا ریسپٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس الفا 1 الفا 2 جو ہوتے ہیں وہ اسموتھ مسلز وغیرہ کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بیٹا 1 ہم نے بیٹا 2 اور بیٹا 3 جو ہے ہم نے وہ پڑھے تھے, وہ ہمارے پاس بیٹا 1 جو ہوتا ہے وہ ہم نے کوٹ بھی یاد کیا تھا, لیوز جسٹ ان جو ہمارے پاس ہارٹ ہے بیٹا 1. ٹھیک ہے, اس میں بیٹا 1 میں تھا لیوز جسٹ ان ہارٹ. بیٹا 1 جو تھا اس میں تھا ہمارے پاس جسٹ سے جسٹا میڈولری اپریٹس یا جسٹا میڈولری جو ہمارے پاس آرٹریز ہوتی ہیں وہ والی, اور ساتھ جو ہے ہارٹ, اس میں ہارٹ تھا. تو بیٹا 1 جو ہے ہارٹ کے اوپر اور ساتھ ہمارے پاس جسٹا میڈولری آرٹریز کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے. اور بیٹا 2 ریسپٹرز اس طرح میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتی رہے ساتھ ساتھ. بیٹا 1 lives just in heart. just سے ہمارے پاس جسٹا میڈولری آرٹریز پلس ساتھ ہمارے پاس ہارٹ. بیٹا 2 تھا live smoothly in London. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیا تھا اس میں live smoothly سے smooth muscle, لنڈن سے لیور اینڈ لیس ان ہارٹ, اور کچھ ریسپٹر ہارٹ میں بھی ہوتے ہیں. اور بیٹا 3 جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فیٹ تھا, یہ ایڈیپوسائٹس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ چیزیں ہو گئی. ہمارے پاس الفا ایگونسٹ آ جاتے ہیں اور بیٹا ایگونسٹ. اس طرح الفا 1 اور الفا 2 بھی ہوتے ہیں, یہ ہمارے پاس اسموتھ مسلس کے اندر زیادہ تر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب الفا کے اندر الفا ایگونسٹ جو ڈائریکٹ ایکٹنگ ڈرگز ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے نان سلیکٹیو, یعنی کہ وہ الفا 1 ریسپٹر پہ بھی ایکٹ کریں گے اور الفا 2 ریسپٹر پہ بھی ایکٹ کریں گے اور وہی سمپیتھومیمیٹک ایفیکٹس لائیں گے ان آرگنز کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہوتا ہے الفا 1 سلیکٹیو ہوتی ہیں اور الفا 2 سلیکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نان سلیکٹیو میں آپ کو یہ نام یاد رکھنے پڑیں گے, نور ایپینیفرین آ جائے گا. ٹھیک ہے, نان سلیکٹیو نور ایپینیفرین. الفا 1 سلیکٹیو جو ہوگا فینائل ایفرین, اور الفا 2 سلیکٹیو جو ہوتا ہے کلونیڈین. اب ان کے میکینزم آف ایکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ الفا 1 اور الفا 2 ریسپٹر یہ جو ہوتے ہیں جی کپلنگ پروٹین سے آگے جو ہے ہمارے پاس ان کا میکینزم آف ایکشن ہوتا ہے. تو یہ والا جو تھا وہ ہمارے پاس G2 کپلڈ والا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ GI تھا, یہ انہیبیٹری ایکشن کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بیٹا ریسپٹرز تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس GS اسٹیمولیٹری والے. ٹھیک ہو گیا, یہ 3 ریسپٹر اس طرح ہم نے پڑھے تھے کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایکٹ کریں گے. اب یہ ہمارے پاس نان سلیکٹیو الفا 1 سلیکٹیو اور الفا 2 سلیکٹیو. نان سلیکٹیو میں نور ایپینیفرین, الفا 1 سلیکٹیو میں فینائل ایفرین اور الفا 2 سلیکٹیو میں کلونیڈین. اس کے بعد آ جاتے ہیں بیٹا ایگونسٹ کے اوپر. بیٹا ایگونسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے پاس بیٹا ریسپٹرز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹا 1 بیٹا 2 اور بیٹا 3 یہ 3 ان ریسپٹرز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور اپنا ایکشن پرفارم کرتے ہیں جو کہ سمپیتھومیمیٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے وہ پرفارم کرے گا. اب ایک چیز یاد رکھ لیں,
آپ نے ان چیزوں کو جب یاد رکھنا ہے نا، اے بی سی اور ڈی، بی کو ڈی سے اور اے کو سی سے. جو الفا والے ہیں نا وہ کروائیں گے کنسٹرکٹ، ٹھیک ہے، اور جو بیٹا والے ہیں وہ کروائیں گے ڈائلیشن یا ریلیکسیشن. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اگزامپل پڑھی تھی آئس کے اندر. آئس کے اندر جب ہمارے پاس پیپلری مسل پیپل ڈائلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے جو ریڈیل مسلز ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو پیپل ڈائلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مسل جو کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر الفا ریسپٹر ہوتے ہیں جو کہ کانٹریکٹ کر کے پیپل کو ڈائلیٹ کرتے ہیں اور سمپیتھیٹک افیکٹ لاتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اس طرح بیٹا کے اوپر بیٹا رہتا ہے ہمارے پاس، اور جی آئی ٹی کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جی آئی ٹی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اور وہ جی آئی ٹی کو کیا کرواتے ہیں ہمارے پاس ریلیکس کرواتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس کولینوسیپٹر والے تھے، کولینرجک ڈرگس جو تھیں وہ ہمارے پاس اس کی جی آئی ٹی کی موٹیلٹی کو بڑھا رہی تھی. ایڈرینرجک والی جی آئی ٹی کی موٹیلٹی کو کم کریں گی. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس جو ہے جو باقی اسفنکٹرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کر کے کلوز کروا دے گی، ان کو ریلیکس کر کے کلوز کروا دے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح جی آئی ٹی کی موٹیلٹی کو یہ ڈیکریز کرے گی. اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس بیٹا ایگونسٹ میں. بیٹا ایگونسٹ تین طرح کے ہوتے ہیں، نان سلیکٹو، بیٹا 1 سلیکٹو اور بیٹا 2 سلیکٹو. نان سلیکٹو میں ہمارے پاس آئسوپروٹیرنول آ جاتا ہے، بیٹا 1 سلیکٹو کے اندر ڈوبیوٹامین آ جاتا ہے اور بیٹا 2 سلیکٹو کے اندر البیوٹرول آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ساری تھی ڈائریکٹ ایکٹنگ جو الفا اور بیٹا کے اوپر ڈائریکٹ ایکٹ کر رہی تھی. اب کچھ ڈرگز ہوتی ہیں جو انڈائریکٹ ایکٹنگ ڈرگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ہوتی ہیں ریلیزرز جو ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین کو نرو ٹرمینل سے ریلیز کرواتی ہیں، اس کا ریلیز کو بڑھا دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین کے جیسے ہم نے پڑھا تھا، یہ نرو ہے، یہاں سے ہمارے پاس آگے نرو ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے نور ایپینیفرین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں سے نور ایپینیفرین کو ریلیز کو جو بڑھائے گا وہ ہوں گے ریلیزرز. اور ری اپٹیک انہیبیٹرز، یہ ہم نے پڑھا تھا، نور ایپینیفرین واپس ری اپٹیک ہو جاتی ہے سیل کے اندر اور دوبارہ جا کے ویسیکل میں پیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا ایکشن کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے نور ایپینیفرین کو اس سائنیپس کے اندر ٹھہرانا ہے تاکہ یہ اپنا نیورو ٹرانسمیٹر والا ایکشن پرفارم کروا سکے. ری اپٹیک انہیبیٹرز کیا کرتے ہیں، اس ری اپٹیک کو انہیبٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ یہاں پہ زیادہ دیر ٹھہر رہے. ٹھیک ہو گیا. ریلیزرز میں ہمارے پاس ایگزامپل آ جاتی ہے ایمفیٹامین جو اس کو ریلیز زیادہ کروا دیتی ہے ہمارے پاس پچھلے نرو سے اور نرو ٹرمینل سے اور سائنیپس کے اندر آ جاتا ہے. اس میں آ جاتا ہے ایمفیٹامین. ایمفیٹامین جو ہوتی ہے یہ جو ڈرگ آف ابیوز ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈرگ آف ابیوز ہے. یہ آئس جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہ جو ہے ہمارے اس لیے کلینکل یوز اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس سے جو ہے ایمفیٹامین جو ہے ہمارے پاس یہ ریلیزرز کے اندر آ جاتی ہے. اور ری اپٹیک انہیبیٹرز جو ہوتے ہیں وہ آ جاتا ہے کوکین. کوکین بھی ہمارے پاس ڈرگ آف ابیوز ہے. یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے نور ایپینیفرین کے واپس ری اپٹیک کو انہیبٹ کر دیتی ہے. اور اس طرح یہ شروع میں تو ہمارے پاس جو ہے اسٹیمولیٹری افیکٹ لاتی ہے اور بعد میں جو ہے بالکل اس کو ریلیکس کروا دیتی ہے اور بالکل ختم کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے، سی این ایس کی سیڈیشن وغیرہ کروا دیتی ہے. یہ چیزیں ہوگی ہمارے پاس سمپیتھومیمیٹک ڈرگ کی کلاسیفیکیشن، ان کے کچھ جو ہے ہمارے پاس کس طرح ان کے میکینزم آف ایکشن ہوتے ہیں، الفا 1 کے، الفا بیٹا کے، اور یہ جو ہے کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جی کیو ہوتے ہیں، جی آئی ہوتے ہیں اور جی ایس ہوتے ہیں. اور ساتھ امپورٹنٹ چیز ہے الفا کنسٹرکٹ کرتا ہے، بیٹا ڈائلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب بھی ہم آگے اس کے کلینکل یوزز پڑھیں گے نا تب یہ جو اے بی سی ڈی ہے نا یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، باقی جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.